وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب دیکھیں یہ ساری گفتگو کے بعد پھر ایک پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ کو بدلنے کے لیے، بالکل ایک طرح کی گفتگو بھی ہو تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا، اب فوراً سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو روشن معجزات کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے۔ فلما جاءہم، پس جب وہ آئے ان کے پاس، بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، ہماری نشانیاں لے کر، تو وہ ان سے ٹھٹا اور مذاق کرنا شروع ہو گئے۔ وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاتے تھے اور کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے۔ یہ 9 نشانیاں سورۃ الاعراف میں گزری ہیں، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی کھٹمل کا عذاب آیا ان کے اوپر، کبھی خون کا عذاب آیا، تو ہر ایک عذاب، آنے والا جو عذاب ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ فأخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، ہم ان کو اس آزمائش میں، عذاب میں ڈالتے کہ تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئے، لیکن نہیں پلٹے۔ ہر دفعہ وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کریں گے ٹل جائے تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات مان جائیں گے، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے جادوگر، نعوذ باللہ، اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عہد کیا ہے اس کے سبب، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے۔ یعنی وہ ہر عذاب کے بعد کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے دعا کرنا، یہ عذاب ٹل جائے، ہم تیری بات مان لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے، وہ آزمائش دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ عہد شکنی کرنا شروع کر دیتے۔ ونادا فرعون، اور کہنے لگا فرعون، فی قومہ، اپنی قوم میں، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ مصر کی بادشاہ تو میرے پاس ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، یعنی یہ سب کا مالک میں ہوں، یہ جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں ان کا مالک میں ہوں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل شخص؟ نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے، ولا یکاد یبین، جو کہ بات بھی صاف نہیں کر سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی یہ شخص بہتر ہے یا میں اس سے بہتر؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کوئی کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے قطار در قطار اترتے تو ہم مان بھی لیتے۔ تو پھر دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں ہے نا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں، اس کو دیکھے بغیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ فاستخف قومہ، بس اس نے مت مار دی اپنی قوم کی، بیوقوف بنا دیا اپنی قوم کو۔ فاطاعوا، تو اس کی قوم اس کی پیروکار بن گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ہے ہی نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کے سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ تو مسئلہ نمبر 140 میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کس طریقے سے قوم فرعون جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو پیش رو اور کہاوت پچھلوں کے لیے، یعنی ہم نے ایک داستان بنا دی ختم ہونے والی، ایسی داستان جو پچھلے لوگوں میں اس حوالے سے باقی رہی کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس طرح فرعون تھا، اس نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا اور اس کے انکار کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم کے سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک داستان ہی ہے، اب لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں اور اب تو اس کی ممی بھی دریافت ہو چکی ہے، اور پھر یہ پیرامڈز جو ہیں گیزا کے اہرام مصر،
وہ فرعونیوں کے ہی وہ یادگاریں ہیں جس کے اندر ان کو وہ دفنایا کرتے تھے۔